اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ صحیح کتنے ہمت اور عزم کی صحیح مثالیں ہیں ہماری اس سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے آج کل تو خیر ٹرانسجینڈر بل بھی سامنے آیا ہے جو کافی کانٹروورشل اس لیے ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کے مندرجات صحیح طریقے سے پڑھے ہی نہیں ہیں کہ ایگزیکٹلی اس بل میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں اور لوگوں نے مخالفت بس سن کے شروع کر دی ہے. اور ایسا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں قوانین ہوتے بھی ہیں اور اس کا پھر مس یوز بھی کیا جاتا ہے, مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, تو پھر لوگوں کو جو پرسپشن آپ کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر وہ اپنی رائے بنانا شروع ہوتا یہ جب کوئی بھی چیز آ جاتی ہے نا تو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک یا دو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایگزیکٹلی کوئی بھی چیز جب آتی ہے, ٹھیک ہے, اچھا وہ کچھ بھی بول دیں باقی لوگ پڑھیں گے نہیں, بس اس پہ اپنی رائے قائم کر لیں گے کہ ہے کیا. لیکن خیر ہم ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے بات نہیں کر رہے, لیکن ہم ایسے ٹرانسجینڈر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ وہ پاکستان کے لیے نیک نام کمانے کے لیے مسلسل اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سارو عمران کی جو کہ پاکستان کی پہلی ایسی واحد تو نہیں, اللہ کرے پہلی اور ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے, پہلی ایسی ٹرانسجینڈر ہیں جن کا یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں انہوں نے پی ایچ ڈی میں خود کو انرول کرایا ہے. آلریڈی یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے یہ ایم فل بھی کر چکی ہوئی ہیں اور یہ صرف پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ملک سے باہر جا رہی ہیں, یہ اس سے پہلے بھی ملک سے باہر جا چکی ہوئی ہیں اپنے اور بڑی بڑی یونائٹڈ نیشنز کی اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر چکی ہوئی ہیں تاکہ اپنی سوسائٹی کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. بالکل جی, اور اس سے پہلے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس کمیونٹی سے ہم نے لائرز کو دیکھا, ڈاکٹرز کو دیکھا, ہم نے اور بھی کتنے شعبہ جات میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے دے آر ایکچولی پارٹیسپیٹنگ کہ جس طریقے سے ان کی کمیونٹی کے اور اوور آل معاشرے کی بھلائی ہو سکے. اتنی بیشنگ کے باوجود اتنی سائبر بولنگ, مطلب ہم سائبر بولنگ سے پریشان ہیں, یہ تو کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پریکٹیکلی مطلب ایک ڈس ریسپیکٹ کا جو آنسر ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں, سارو عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کو بہت مبارک ہو ایڈمیشن کی. یہ بتائیے گا کہ اٹ وونٹ بی ایزی آپ کے لیے, اٹ وازنٹ ایزی اینڈ اٹ وونٹ بی ایزی, اور آپ اب کس طرح سے فیل کر رہی ہیں جبکہ یو گاٹ دا ایڈمیشن, اور کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ جی تھینک یو سو مچ. سو بیسکلی آف کورس خوشی تو ہے ہی ہے, لیکن ایک رسپانسبلٹی جو ہے آئی فیل لائک وہ مزید بڑھ گئی ہے. بالکل. The role, my role as a Pakistani, my role as a transgender, my role as a human too, کہ میں نے اب مزید کس طرح سے کنٹریبیوٹ بیک کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو, اپنی کنٹری کو, اپنی کمیونٹی کو اور اپنی سوسائٹی کو. صحیح. دیکھیں سارو, ابھی آگے تو آپ نے جانا ہے یو کے, آپ نے انشاءاللہ جانا ہے, تو وہاں پہ تو آپ وہ چیزیں فیس نہیں کریں گے جو آپ نے پاکستان میں فیس کی ہوں, لیکن اب ملتان سے آپ کا تعلق ہے, یو ہیل فرام ملتان, اور ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں آپ نے وہاں سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی اور اپنی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی. آئی ایم شیور کہ اتنا ایزی آپ کے لیے نہیں ہوگا, تو کیسے کیسے آپ نے تمام یہ منزلیں پار کی؟ دیکھیں بیسکلی میرا ہمیشہ سے ایک خود کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ مجھے اپنی ایجوکیشن کو نہیں کبھی بھی کمپرومائز کرنا, ڈسپائٹ آف فیکٹ کہ اسکول سے لے کے لائک پرائمری اسکول سے لے کے ہائر اسکول تک, کالج میں, یونیورسٹی میں, اٹ واز ویری کامن کہ لوگ آپ کو ٹارگیٹ کرتے تھے ڈیو ٹو دیور جینڈر, کہ آپ کو, کیونکہ پیپل تھنک دیٹ کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے دے آر پبلک پراپرٹی اور اسے جس طرح مرضی آپ ٹریٹ کرو. بالکل. تو ہراسمنٹ, بلنگ, ڈسکریمنیشن اینڈ لائک یہ سب کچھ بہت کامن تھا. اینڈ لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے باہر بھی ہوگا, تو بے شک ہے کہ اگر چیز ہر صورت برداشت کرنی ہی ہے تو ایٹ لیسٹ میں اپنی ایجوکیشن کو تو کنٹینیو رکھوں. سو بیکاز کہاں پر آپ نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ کھل کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی؟ آئی ایم شیور یونیورسٹی میں تو آف کورس آپ میں بھی تھوڑی بہت اتنی آ گئی تھی کہ آپ نے بھی فائٹ کرنا ہے, اور آپ نے فائٹ کیا, دیکھیں تبھی تو آپ یہاں تک پہنچے. آئی ایم شیور آپ کی یونیورسٹی کے بہت سارے طلباء یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی جا کے یوں کرنی ہے. سو کب وہ ٹائم آیا کہ یو ہیڈ ٹو ریویل یور آئیڈینٹی, اور کہاں کا آپ اپنی آئیڈینٹی کمپرومائز کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں آئیڈینٹی تو اگر آپ دیکھیں نا کہ مطلب لائک آئی ایم بیسکلی فرام ملتان, میں نے اپنی پورا جو لائف ہے وہ ملتان میں گزاری ہے. آپ میرے اسکول لیول سے لے کر کالج سے یونیورسٹی تک جا کر جو میرے کلاس میٹرس تھے, ٹیچرس تھے, ایڈمن کے لوگ تھے, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ لائک یہ مختلف تھی, یہ جو ہے مطلب کہ ہمیں مطلب کہ آف کورس آپ جب اسکول لائف میں ہوتے ہو تو آپ خود ایک عجیب سے اس سے گزر رہے ہوتے کہ یو آر ڈفرینٹ فرام دا ادر پیپل, اور اس کے بعد جب آپ کو اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے آپ کے پیئرس کی طرف سے کہ وہ آپ کو جو ہے مطلب ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلی کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ایٹ سرٹن پوائنٹ کیم کہ لائک
I was never ashamed of my identity. میں نے کبھی بھی اس پہ شرم محسوس نہیں کی اور میں نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ خود اپنے آپ کو آن نہیں کرتے تب تک سوسائٹی آپ کو آن نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ آپ کا قصور نہیں تھا اس چیز پہ آپ کو شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کھل کر باہر آؤ گے لوگوں کو پتہ لگے گا اینڈ they will realize ultimately کہ وہ جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے. ہم بھی ان کے برابر ہی ہیں اور ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلا شبہ. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات یہ ریلائزیشن یہ ود ایج آتی ہے, ود ایکسپیرینس آتی ہے, اور ظاہر ہے کہ انسان جس طرح سے مطلب سیکھتا جا رہا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم تو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن بچپن سے لے کے جب انسان کو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور اتنی ڈسکرمنیشن کا ٹائم سامنا کرنا پڑتا ہے, برے الفاظ لوگوں کی جانب سے کہے جاتے ہیں, تو کہیں تو ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو ایسے مشکل اور کمزور لمحوں میں آپ کو کس کی جانب سے سب سے زیادہ سپورٹ ملی, اگر فیملی کی بات کی جائے یا ٹیچرز کی بات کی جائے تو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی سپورٹ نا انسان اپنی خود ہوتا ہے. ہماری مطلب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ایون ایٹ پوائنٹ کیم ان مائی لائف کہ جب میں نے بالکل ہمت ہار گئی تھی اور میں نے اپنے آپ کے کمرے میں بند کر لیا تھا ڈیو ٹو لائک آئی واز دا وکٹم آف فزیکل وائلنس بیک ان 2008. بٹ الٹیمیٹلی آئی پرومسڈ مائی سیلف دیٹ مجھے وکٹم نہیں بننا اور مجھے صرف سروائیور بھی نہیں بننا, مجھے فائٹر بننا ہے, نہ صرف اپنے رائٹس کے لیے بلکہ اپنی خواجہ سرا کمیونٹی جو کہ پوری زندگی گزار دیتی ہے بنا بولے بنا کہے بنا مانگے, ان کی ابھی آواز بننا ہے اور اس چیز کو ریئلائز کروانا ہے سوسائٹی کو کہ ہم بھی ہیں اور ہمیں بھی آپ قبول کریں گے کیونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل, بہت زبردست. تو آپ نے کیا ایم کیا ہوا, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر سوسائٹی ہے اس کمیونٹی کو بہت زیادہ یہاں پہ چیلنجز درپیش ہیں. ان کی سب سے پہلے مطلب جان اور مال کا تحفظ جو ہے اس کو ہم انشور نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے پشاور میں بھی ٹارگٹ کیے جاتے رہے ہیں, کس طریقے سے گولی مار دیے جاتے ہیں. ایک تو فزیکل وائلنس علیحدہ سے اس بیچارے اس کا نشانہ بنتے ہیں, جابز نہیں ملتی. اگر ہم دیکھیں تو مطلب معاشی طور پہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے نا, تو جابس بھی نہیں دیتے. تو آپ کیا ایم کر رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں میں 2013 سے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. ڈفرینٹ لیول پر کیا, لوکل لیول سے پروویژنل سے انٹرنیشنل سے ڈفرینٹ جغرافیکلی ڈفرینٹ کلچرس کے بیچ میں. تو میں نے جو ریئلائز کیا کہ جو ایک بڑی وجہ ہے ٹرانسجینڈرس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے ان پر, کہ وہ فائنینشلی اور اکنامکلی اپنے ابیوزرس پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا پھر رسکی لائیولیہڈس میں انوالوڈ ہیں, جیسے فورس بیکنگ وغیرہ کے اس میں, جہاں پر آپ کے ساتھ وائلیشنس کے جو رسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل. جو میرا پی ایچ ڈی ہے اٹ از لائک ان انٹرپرینورشپ, اور میرا جو ٹاپک ہوگا وہ دیٹ ول بی انڈرسٹینڈنگ اپرچونیٹیز اینڈ آبسٹیکلز فیسڈ بائی ساؤتھ ایشین ٹرانسجینڈر انٹرپرینورس, اور ہم کس طرح سے ان کو مین اسٹریم مارکیٹ میں لے کر آ سکتے ہیں تاکہ وہ ایک رسپیکٹیبل لائیولیہڈ میں ہو جس سے نہ صرف خود سسٹینیبل ہو بلکہ اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بیک کرے. اور اسپیشلی مور امپورٹنٹلی جو لوگوں کے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے ملک پر, یہ تو ہماری سوسائٹی کا دھبا ہے, وہ الٹیمیٹلی ہم ان کو موڈیفائی کریں ایز اے کنٹریبیوٹرز, ایز اے ٹیکس پیئرز. ایسی سوچ رکھنے والے بیسکلی خود بوجھ ہوتے ہیں دماغی طور پہ پورے ملک کے لیے. بٹ سارو وی آر سو پراؤڈ آف یو. پلیز آپ جائیے, تعلیم حاصل کیجیے اور خواجہ سرا جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو ہیلپ کیجیے. بڑی یہاں پہ وہ مشکلات کا شکار ہے, یہاں پہ ایڈز سے فائٹ کر رہی ہیں, اپنی زندگیاں بچانے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں, معاشی طور پہ فائٹ کر رہی ہیں, گھر والوں سے ایموشنل ابیوز وہ علیحدہ سے اور فزیکل ابیوز علیحدہ سے ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر بھی ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی. سو گو اینڈ بریک یور لیگ. سارو, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ سارو عمران موجود تھیں.